أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. جی بالکل الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں ابھی. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج مدینہ بک ڈپلومہ کورس کی کلاس نمبر 62 ہے اور ہم لیسن نمبر 20 اولڈ بک کا لیسن نمبر 20 اور نیو بک کا لیسن 10. 20 اولڈ بک کا پیج نمبر 109 ہے بک لیسن کا پیج. اور ایکسرسائز جو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو کلاس میں ہم کریں گے ایکسرسائز نمبر 2 تو پیج نمبر 110 ہے. اور نیو بک کا تو آپ کے سامنے ہی ہے 72. تو یہ میں نے آپ کو کلاس ورک کے لیے دی تھی ایکسرسائز نمبر 2. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کی ہوگی. اگر کی ہوگی تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اور اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. کیونکہ میں نوٹ کرتی ہوں آپ لوگ جب بولتے ہیں نا اس میں گروپ میں تب بھی آپ لوگوں کا اتنا فلوئنٹ نہیں ہوتا. نمبر 1 جملہ نمبر 1 ہم کریں گے. نمبر 2 ایکسرسائز کا فی بیتنا ثلاث غرفن. ٹرانسلیشن کریں اس کا فی بیتنا ثلاث غرفن. ایک ایک لفظ کا بے شک ٹرانسلیشن کر لیا کریں. یہ اب آپ سارے لفظ آپ کو آتے ہیں. غرفن کا کیا مطلب ہے؟ رومز. کس کی یہ جمع ہے؟ کس کی جمع ہے؟ غرفہ تن کی جمع. ٹھیک. اب آپ نوٹ کریں غرفن اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو مذکر لگ رہا ہے نا مذکر، کیونکہ اس کے اندر کوئی علامت نہیں ہے تانیث کی. تو پھر ایسے جو لفظ ہوتے ہیں ایسے جمع، یہ جمع میں پرابلم پیش آتا ہے. جو جمع ہوتی ہے جو آپ کو لگے مذکر ہے یا مؤنث ہے تو پھر آپ کو اس کی کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ واحد. پھر آپ اس کا واحد چیک کریں گے کہ واحد مؤنث ہے یا مذکر. تو واحد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سنگولر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس پہ کہ وہ پھر جمع. اگر واحد جو ہے وہ مذکر ہے تو پھر جمع بھی مذکر ہے. اگر واحد مؤنث ہے تو پھر جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا. کون سی اگزامپل کی تھی کہ جس کا جمع جو ہے وہ مؤنث کی طرف لگتی ہے تا کی وجہ سے. ریالاتن یاد ہے؟ تو اس کی واحد کیا تھی؟ ریالن. اب یہ مذکر ہے لیکن اس کی جمع جو ہے لگتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ جو آخر میں تا ہے یہ لمبی تا یہ صرف مؤنث کی نشانی ہے. ورڈز کے سپیلنگ رول بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، سپیلنگز بھی تو ہوتے ہیں نا. تو بس یہ سپیلنگ ہے اس کا. اب ہر لفظ کے اینڈ پہ اگر تا ہے اور وہ آپ کہیں کہ یہ والی جو ہے تا ہے یہ مؤنث کی تا ہے تو یہ ایسے نہیں ہوتا. تو یہ جسٹ اب جیسے اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے اس طرح، لیکن کبھی کبھی یہ تا جو ہوتی ہے جب جمع مؤنث سالم بنائے تو پھر یہ تا مؤنث ہی کی نشانی ہوتی. تو اس سیکھنے سے ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نا. ٹھیک ہے. تو کیا ٹرانسلیشن ہوا؟ ان آور ہاؤس دیر آر 7 ثلاثو کا کیا مطلب ہے؟ کتنے نمبرز ہیں؟ ثلاثو 3 ثلاثتو سے ثلاثو 3 رومز. ٹھیک ہے. ان آور ہوم فی بیتنا فی حرف جر بیتی
बैती इसम मजरूर, ये दोनों मिल गए जार मजरूर खबर, ठीक है, जार मजरूर खबर, खबर की एक ही किस्म चली आ रही है, ना की ज़मीर जो साथ लगी हुई है वो मुदाफ इलैह है क्योंकि बैती मुदाफ भी बन रहा है। सलासू, सलासू की क्या पोजीशन है, खबर मुकद्दम है, तो सलासू की क्या पोजीशन है, मुब्तदा, मुब्तदा मौखर, ठीक। अब याद रखेंगे जितने फी, ये पिछली दफा भी मैंने बात दोहराई थी, मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि जब भी जार मजरूर शुरू में जिस जिस जुमले में आ रहा होगा उसमें मुब्तदा मौखर होगा, और वो क्या होगा, अदद। अदद जो है यहाँ पे इस प्रैक्टिस इस चीज की है कि अदद है, ठीक है। और अदद के बाद क्या होगा, मुदाफ इलैह, ठीक है, अदद के बाद क्या होगा, मुदाफ इलैह। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको रूल जो है आपको ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है। फी बैतिना तलासु गुरफिन, तो हमारे घर में कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं। तलासु गुरफतिन, आपने इस वाले कंपाउंड को, इस वाले मुरक्कब को टारगेट करना है, तलासु गुरफिन, ठीक। ये क्या मुरक्कब है, अदद और मादूद का, ये अदद और मादूद का मुरक्कब है। सलासू जो है वो अदद है, 3 जो है वो अदद है, और गुरफिन क्या है, मादूद। जो चीज बता रही है 3 को क्लियर कर रही है वो गुरफिन। अब देखें, आप गौर करें, गुरफिन, सलासू को देखें, सलासू मुजक्कर है या मोनस है, अदद मोनस है या मुजक्कर है, सलासू मुजक्कर है, तो इसका मतलब है आपको ना भी पता हो गुरफिन मुजक्कर है या मोनस है तो आपने आंखें बंद करके कह देंगे कि ये मोनस है, ठीक है। अगर सपोज आपको उसकी वाहिद नहीं भी पता, क्यों, क्योंकि जाहिर है, चूंकि रूल क्या है कि मादूद जो है अगर मुजक्कर हो, बस ये रूल जहन में रखें, ये बहुत इजी है, मादूद मुजक्कर हो तो अदद क्या होगा, मोनस, ऑपोजिट, सिंपल। और अगर ये मोनस हो, मादूद, मादूद पे डिपेंड करता है, तो अदद क्या होगा, मुजक्कर। बस ये एक रूल है, सिंपल, ऑपोजिट, बस इसी को आप फॉलो करें और आपको फिर अदद के मुजक्कर मुअन्नस के सीखे पता होने चाहिए ताकि आपको इंशाल्लाह ताला याद रहे। अब लेसन नंबर 20 में जो है अदद कौन सा आया है, मुजक्कर, और लेसन नंबर 19 में अदद क्या आया था, मुअन्नस, ठीक। तो ये आपका रूल है, बस चलें अब आगे चलते हैं, फिर इसमें देखते जाएंगे कहाँ पे अदद मौजूद है। नंबर 2 में देखिए, फिल जामियाती अशरू हाफिलातिन, ट्रांसलेशन, देयर इज 10 हाफिलातिन बसेस, 10 बसेस इन द जामिया, कि जामिया में, यूनिवर्सिटी में कितनी बसें हैं, 10 बसेस हैं, ठीक है, 10 बसेज हैं। फिल जामियाती जार मजरूर, शिबु जुमला खबर मुकद्दम, अशरतु मुब्तदा मौखर, और अशरतु की कितनी पोजीशंस हैं, अशरतु की पोजीशंस बताएं कितनी हैं, नहीं सॉरी अशरतु नहीं है, अशरू, अशरू है, अशरू। अच्छा एक ये भी चीज नोट कर लें, जब हम मुजक्कर लिखते हैं अदद ये वाला, खास तौर पे 10 की बात हो रही है, अशरू, ठीक, तो शीन के ऊपर सुकून है, और अगर हम इसको मोनस लिखते हैं तो अशरा तुन, ठीक है, जब हम इसको मोनस लिखेंगे तो फिर ये अशरा तुन हो जाएगा, क्योंकि वो मोनस में, एक सेकेंड, अशरा तुन, तो शीन के ऊपर फतह आ जाएगा। ये जस्ट वजन की बात है, स्पेलिंग रूल है, इसका इससे ताल्लुक नहीं कि यहाँ पे सुकून क्यों है और यहाँ क्यों नहीं है, ठीक है। तो मोनस मुजक्कर में ये शक्ल है। अच्छा यहाँ पे बताएं, ये नंबर 2 जुमले में अशरू की क्या कितनी पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन क्या है, नंबर 1। अब प्लीज दोबारा स्टेप बाय स्टेप बताएं। मुब्तदा, शाबाश, ये पहले मुब्तदा बन रहा है, क्योंकि देखिए जार मजरूर शिबु जुमला खबर पहले आ गई ना, तो ये नंबर 1 इसकी पोजीशन क्या है, मुब्तदा बन रहा है। नंबर 2 पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन क्या है, मुदाफ, गुड। तीसरी पोजीशन क्या है, मुमय्यज,
اس کے علاوہ بھی کوئی پوزیشن ہے؟ کوئی پوزیشن ہے اس کے علاوہ بھی؟ جی دیکھیں، عدد ہونا اس کی پوزیشن نہیں ہے، عدد ہونا اس کی قسم ہے، کائنڈ ہے، کہ یہ کس کائنڈ کا اسم ہے، کہ یہ عدد ہے۔ فی جو ہے یہ کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ حرف ہے۔ کون سی کائنڈ کا حرف ہے؟ جر، ٹھیک ہے نا، جر ہونا، حرف جر ہونا اس کی پوزیشن ہے۔ فی جو ہے حرف ہے، کائنڈ ہے، کس کی کائنڈ ہے؟ حرف کی کائنڈ ہے۔ تو اسی طرح حرف جر کی کائنڈ ہے، فی حرف ہے، تو اسی طرح اشرو جو ہے یہ عدد ہے، یہ اس کی پوزیشن نہیں ہے، یہ جسٹ عدد ہے، اس کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ حاذا، حاذا کیا ہے؟ حاذا کیا ہے؟ اسم ہے نا، اسم، کون سا اسم ہے؟ اشارہ، اسم اشارہ ہونا اس کی کائنڈ ہے، یہ اس کی پوزیشن نہیں ہے۔ حاذا جب کسی پوزیشن میں آئے گا، جب وہ مبتدا بن رہا ہوگا تو وہ پھر مبتدا، یہ دیکھیں حاذہ، فی حاذہ، فی حرف جر، حاذہ اسم مجرور، تو فی حرف ہے لیکن کس ٹائپ کا حرف ہے؟ جر کا حرف ہے۔ حاذہ اسم اشارہ ہے، یہاں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اسم مجرور ہے۔ تو پوزیشن اور اس کی کائنڈ کا فرق سمجھیں، ٹھیک ہے۔ جو کائنڈ ہوتی ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، قسم جو ہونا، کسی چیز کی قسم ہونا اور بات ہے، پوزیشن ہونا اور بات ہے۔ اب آپ سب کیا ہیں؟ آپ سب خواتین کو پوچھ رہی ہیں، آپ سب کیا ہیں؟ آپ کی کیا کائنڈ ہے؟ نہیں، کائنڈ کیا آپ کی؟ عورتیں ہیں آپ، فیمیلز ہیں آپ، ساری فیمیلز ہیں، اور بردر بھی ہیں ادھر، تو وہ بردر کائنڈ سے ہیں، آپ فیمیل کائنڈ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اسٹوڈنٹ، ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ جو بردر ہیں اگر کلاس میں تو وہ بردر کائنڈ ہے، مطلب آدمیوں کی کائنڈ سے ہیں، آپ عورتوں کی کائنڈ سے ہیں، لیکن پوزیشن تو نہیں ہے نا وہ ہونا آپ کی۔ آپ کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں۔ جب اسٹوڈنٹ اٹھ کے جائیں گے تو پھر آپ کی کیا پوزیشنز ہو جائیں گی؟ ڈفرنٹ پوزیشنز ہوں گی۔ اگر آپ ہسبینڈ کے ساتھ ڈیل کری ہوں گی تو اس وقت وائف کی پوزیشن میں ہوں گی، بچوں کے ساتھ ڈیل کری ہوں گی تو مدر کی پوزیشن میں ہوں گی، اپنی سسٹر کے ساتھ سسٹر کی پوزیشن میں، اپنی مدر کے ساتھ ہوں گی تو بیٹی کی پوزیشن میں۔ اب بات سمجھ آئی؟ یہ سب پوزیشنز ہیں آپ کی، ڈفرنٹ پوزیشنز، اعراب کے حساب سے آپ کی پوزیشنز بدل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اعراب بدل رہے ہوں گے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں یہاں پہ کون سی پوزیشن ہے۔ تو اب جو سب سے اصلی پوزیشن ہے وہ مرفوع ہوگی، اور اس کے بعد جو بدلنے والی پوزیشن ہیں وہ مجرور اور منصوب ہوں گی۔ تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو مبتدا، مضاف اور ممیز، عدد ہونا اس کی پوزیشن نہیں ہے، عدد ہونا اس کی کائنڈ ہے۔ ہاں، اس ایگزامپل سے آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں اسی وقت ڈالتا ہے، میں یہ سوچ کے نہیں آتی کوئی بھی ایگزامپل نا۔ کتنی پوزیشن ہے؟ 3 اشرو کی، ٹھیک۔ حافلاتن کی کتنی پوزیشنز ہیں؟ حافلاتن یہ جمع مؤنث ہے 2، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے اس کی پوزیشن؟ مضاف الیہ اور تمیز۔ اب ایسے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ، ویسے تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ اسی طرح سیکھیں کہ پہلے کیا کوئی اسم بن رہا ہے پھر کیا بن رہا ہے، لیکن اسی حساب سے لکھیں، جیسے مبتدا، مضاف، ممیز، یہ سیکوینس میں ہے نا، نمبر 1 پوزیشن، نمبر 2، نمبر 3۔ فرسٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، پھر کیا ہے؟ مضاف ہے، پھر اس کے بعد مضاف الیہ، پھر کیا ہے؟ ممیز ہے۔ لیکن اگر آگے پیچھے بھی بول دیں گے، مثلا آپ اشرو کو بول دیں مضاف، اشرو کو بول دیں مضاف، تو کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا کہ مبتدا بعد میں بولیں گے، آپ بول سکتے ہیں نا، اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو بس یہ کلیئر ہو گیا۔ آپ دیکھیں حافلاتن کیا ہے؟ مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب اس کی سنگولر کو آپ کو دیکھنا ہوگا، سنگولر کیا ہے اس کی؟ ویسے بھی یہ تو تا سے آپ کو لگ رہا ہے، حافلاتن، یہ سنگولر ہے اس کا، تو حافلاتن مؤنث ہے، تو پھر اشرو مذکر آیا،
اشرو کو دیکھ کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. عدد اور معدود جو ہے یہ آپ کو بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا اگر آپ کو مؤنث اور مذکر عدد آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہاں یہ بات رہے گی حافلات مضاف ہے اور تمیز ہے. کیا معدود ہونا بھی اس کی پوزیشن ہے؟ معدود ہونا اس کی پوزیشن ہے؟ نہیں، معدود ہونا اس کی کائنڈ ہے. گڈ، انشاءاللہ اب نہیں بھولے گا. اچھا نمبر 3 پہ آ جائیں. فی ہذہ المدرستی. اب یہ سیم وہی چیز چل رہا ہے. فی ہذہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. المدرستی کیا ہے؟ بدل. شاباش شاباش. ہذہ کے بعد بدل، یہ نہیں آپ بھولتے. بدل آپ لوگوں کو پکا سمجھ آ گئی. سامانی کیا پوزیشن ہے اس کی؟ فرسٹ پوزیشن مبتدا. عدد ہے یہ، نمبر 8 کے لیے آتا ہے. عدد ہے اور مبتدا ہے، پھر مضاف ہے اور پھر ممیز ہے. ممیز کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ایکسپلینیشن چاہیے، جس میں شک ہو، جس میں ابہام ہو. ٹھیک ہے. تو مدرساتن جو ہے پھر اس کی تمیز ہے. آج یہ تمیز کا آخری لیسن ہے تو آج آپ کو تمیز سیکھ کر جانی ہے. آج اگر کسی کو تمیز نہیں آئی تو پھر کبھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی. تو اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. اس مدرسے میں کتنی ٹیچرز ہیں؟ 8 ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے. There are 8 teachers in this school. اس اسکول میں 8 ٹیچرز ہیں. اب سمانی مذکر ہے، مدرساتن مؤنث ہے. کس کی جمع ہے؟ اب آپ نے واحد ساتھ ساتھ ضرور لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. واحد جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ لکھیں. مدرساتن مدرساتن. اچھا اکثر نا مدرساتن میں اور مدرساتن اس میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں تو اس کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے. یہ دیکھیں المدرستی اس کا کیا مطلب ہے؟ اسکول. اس کا مطلب ہے اسکول. دال کے اوپر جو ہے نا فتحہ اور دال کے اوپر سکون، اس سے آپ دونوں کو کیونکہ دیکھیں سپیلنگ دونوں کے سیم ہے. اگر میں ان کو الگ سے لکھوں کہیں پہ، یہ مدرساتن مدرساتن. ٹھیک. یہ ہے اسکول. مدرری را کے اوپر تشدید اور کسرہ ساتن مدرساتن. تو اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ تشدید ہوتی ہے اور یہاں پہ سکون ہوتا ہے. تو یہ دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، اس سے آپ سمجھ لیں گے نا. ہاں دمہ، میم پہ دمہ ہوگا نا، یہاں بھی دمہ ہوگا. جزاک اللہ. یہ یہاں صرف دمہ سے بھی یاد رکھے تو بھی آسان رہے گا، آپ کو ضرورت نہیں. اور تشدید اور دمہ تو مدرساتن اور مدرساتن، لیکن یہ سپیلنگ سیم ہی نظر آتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور دال بھی ساکن ہے. چلیں آگے چلتے ہیں نمبر 4 پہ. عباسن لہو سبع بناتن. اب بتائیں مجھے عدد مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ عدد مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی ماشاءاللہ مذکر ہے. تو بناتن جو ہے وہ مؤنث ہے کیونکہ معدود جو ہے کس کی جمع ہے؟ یہ بنتن کی، ڈاٹر. عباس اس کے لیے اس کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 7 بیٹیاں ہیں. 7 daughters. عباس he has 7 daughters. اب یہ تھوڑا جملہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے. یہاں پہ جار مجرور شروع میں نہیں آیا. شروع میں کیا آ گیا؟ شروع میں کون سا مرکب آ گیا؟ مبتدا. یعنی مرکب نہیں، سوری، اسم آ گیا. مبتدا نارمل اسم ہے، پراپر اسم علم آ گیا. تو یہ مبتدا ہے. اب بتائیں اس کی خبر کیا ہوگی؟ سبع. اس کی خبر کیا ہوگی؟ سبع یا لہو؟ دونوں میں سے کون سی خبر ہے؟ اچھا لہو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر دیکھیں عباسو لہو ٹرانسلیشن کریں. مبتدا اور خبر کو مل کے تو پورا ہو جانا چاہیے نا جملہ سمجھ. عباس اس کے لیے، یہ تو جملہ پورا نہیں ہوا. ابھی آپ کو تشنگی ہے اس میں، خبر پھر بھی چاہیے. سی عباس اس کے لیے، کیا اس کے لیے؟ سی
تو اس لیے یہاں پہ یاد رکھا کریں، ذہن میں رکھیں، یہ جملہ اسمیہ، موسٹلی آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا کہ جملہ اسمیہ، یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے، خبر ہے۔ لاہو سبع بناتن، اب اس جملے کو اگر آپ اینالائز کریں تو پھر لاہو جار مجرور شبہ جملہ مقدم اور سبع مبتدا، اور پھر باقی بناتن اور یہ عدد معدود کا رول اس پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اوکے، نمبر 5 پہ آ جائیں، فی بیتنا تسع دجاجاتن، جی یہ تو سیم اوپر کی طرح کا جملہ ہے، فی بیتنا سیم، کیا ٹرانسلیشن ہے پہلے ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، ان آور ہاؤس دیر از تسع، تسع کتنے ورڈ ہوتے ہیں؟ تسع 9، شاباش 9، 9 کیا ہے؟ دجاجاتن مرغیاں، چکن، ہینز جمع ہے نا، دجاجتن کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے، دجاجاتن، یہ تو بہت شروع میں یہ لفظ آیا تھا نا، تو مرغیاں ہیں، چکن ہے، جی بہت ساری چکن پالے ہوئے ہیں بھائی، خوب انڈے بھی ملتے ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ جب دل چاہ مہمان آیا کاٹا ایک اور پکا لیا۔ تو فی بیتنا تسع دجاجاتن، یہ بھی ایک پیٹ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ تو لوگ پیٹ رکھتے ہیں لیکن وہاں پہ تو ہر گھر میں اس طرح کے پیٹ ہوتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے جانوروں کے ساتھ اس طرح، خاص طور پہ چکن مزے کا ہوتے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے چوزے کتنے مزے کے ہوتے ہیں، کیوٹ کیوٹ نرم نرم سے نا، جی اچھا، تو فی پھر یہ سیم جیسے فی بیتنا تھا اوپر پہلے والے جملے میں، تو اسی طرح فی بیتنا سیم، فی بیتی، بیتنا جو ہے مرکب اضافی ہے، یہ اب آپ کو سب کو آتا ہے، اس میں 3 لفظ ہیں، فی بیتی پلس نا کی ضمیر، تو یہ 3 ورڈ ہو گئے، فی بیتی جار مجرور شبہ جملہ مقدم اور نا کی ضمیر ساتھ مضاف الیہ ہے، اور تسع مبتدا مؤخر اور دجاجاتن مضاف الیہ، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ عدد معدود ہیں، تسع مذکر ہے، کیوں؟ کیونکہ دجاجاتن جو ہے معدود جو تھا وہ مؤنث تھا، اس لیے ہم نے تسع کو مذکر لائے، سمپل جملہ تھا سیم، یہ اتنی پریکٹس ہے کہ اس سے آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ نمبر 6 پہ آ جائیں، فی الجامعاتی خمس کلیاتن، اب کلیاتن خمسو کیا ہے؟ جی دیر آر کتنے؟ 5 ڈپارٹمنٹس، فیکلٹیز یا کالجز جو بھی کہیں، تو ڈپارٹمنٹس ان دا یونیورسٹی، ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں 5 ڈپارٹمنٹس ہیں، تو فی جامعاتی جار مجرور شبہ جملہ خبر، اب خمسو مذکر ہے، کیوں؟ کیونکہ کلیاتن جو ہے کلیاتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کلیاتن راؤنڈ تا کے ساتھ، سیم اسی طرح ہوگا صرف راؤنڈ تا لگ جائے گا، تو خمسو عدد اور کلیاتن مضاف الیہ اور یہ تمیز ہے خمسو کی۔ نمبر 7 فی المستشفیٰ 10 طبیباتن، دیر آر کتنے؟ 10 ڈاکٹرز ان دا ہاسپٹل، ہاسپٹل میں کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ 10، وَأَرْبَعُ مُمَرِّضَاتٍ اینڈ 4 اور 4 نرسز ہیں، ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹر ہیں اور 4 نرسز ہیں، تو بہرحال یہ فی المستشفیٰ 10 طبیباتن وَأَرْبَعُ مُمَرِّضَاتٍ، ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹرز ہیں اینڈ 4 نرسز ہیں، فی المستشفیٰ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، 10 مبتدا مؤخر، طبیباتن مضاف الیہ جو کہ تمیز بھی ہے 10 کی، 10 ممیز ہے، اور مضاف الیہ تو ہمیشہ میں اس کو بار بار نہیں دہراؤں گی، وا حرف عطف، اور اب بتائیں کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ معطوف، ٹھیک ہے، معطوف، کس پر معطوف ہے؟ اس کا معطوف الیہ کون سا ہے؟ معطوف الیہ بتائیں، پیچھے پورا جملہ واو کے بعد، جی ماشاءاللہ، یہ ٹھہرے میں اس کا کلر بدل دوں تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ آسانی ہو جائے، صرف 10 یہ والا اتنا مرکب، یہ 10 طبیباتن وَأَرْبَعُ مُمَرِّضَاتٍ، دونوں ایک دوسرے سے 10 ڈاکٹرز اینڈ 4 نرسز، تو یہ واو کے بعد معطوف ہے، اور معطوف الیہ کیا ہے؟ 10 طبیباتن۔
नंबर 8 खालिदुन लहू सलासतु अबनाइन व अरबाउ बनातिन। अब आप देखें यहाँ पे ये सेम जो ऊपर जुमला था ना, अब्बासुन, खालिद के कितने भाई हैं, बेटे हैं 3। खालिद ही हैज 3 sons and 4 daughters। खालिद ही हैज 3 sons and 4 daughters। खालिद के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। तो अब आप बताएं इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। खालिदुन मुब्तदा सलासु अबनाइन। अब आप नोट करें यहाँ पे देखें सलासतु, अब यहाँ से सलासु नहीं आया, सलासतु आया। क्यों मुअन्नस आया? क्योंकि इसका मादूद क्या है, मादूद क्या है, मुज़क्कर। अबनाइन, इब्नुन की जमा है अबनाइन। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। तो अब ये मुज़क्कर है तो मादूद इसका मुअन्नस आया। तो वा अरबाउ बनातिन, अब बनातिन जो है मादूद जो है मुअन्नस है तो अरबाउ आया है मुज़क्कर। तो बस ये ऑपोजिट है, बस सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए खालिदुन मुब्तदा और खबर, फिर वही बात हो गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक, टेक्निकली यहाँ से लेके यहाँ तक है इसकी खबर जुमला इस्मिया, लेकिन जो मातूफ होता है ना, मातूफ, अब वाव के बाद अरबाउ जो है ये मातूफ है ना सलासु अबनाउन के ऊपर, तो वो उसके खबर के अंदर शामिल होता है ना, लेकिन इसको कहते नहीं है फिर हम अलग से खबर, फिर हम इसको कहते हैं मातूफ। अब इसको अगर टेक्निकली आप बोलें तो पता कैसे बोलेंगे, अब गौर से सुने। खालिदुन मुब्तदा, ठीक, मुब्तदा, लहू सलासतु अबनाइन, जुमला इस्मिया। अब आप बोलेंगे जुमला इस्मिया, लिख लेंगे अपने पास, अपने मातूफ से मिलकर खालिदुन की खबर है। लिख लेंगे जुमला अपने साथ इसी जुमले के सामने। तो इस टाइप की जब भी कोई आएगी कंस्ट्रक्शन कि जब जुमला इस्मिया बन रहा है और उसके बाद फिर एक मातूफ भी आ रहा है, ठीक है, इवन अगर वन वर्ड की खबर भी आ रही है तो उसके बाद उसका मातूफ है, ठीक है, तो वो सारा का सारा फिर उसके साथ मिल के मातूफ हमेशा उसमें शामिल होता है। अरबी में कहने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी आप उर्दू में ही कहें, फिर अरबी में भी इंशाल्लाह कहना शुरू कर देंगे ना। तो खालिदुन मुब्तदा, लाहू सलासु अबनाइन जुमला इस्मिया है जो कंप्लीट जुमला इस्मिया। लाहू मुब्तदा जार मजरूर शुबह जुमला खबर मुकद्दम, सलासतु मुब्तदा मुअख्खर, अबनाइन मुदाफिल है। ये पूरा एक जुमला हो गया ना इस्मिया, ये अपने मातूफ से मिलकर, क्योंकि मातूफ तो इसमें शामिल करना जरूरी है ना, क्योंकि जो उसके ऊपर हुक्म है वो क्या है कि उसके 3 बेटे हैं। तो अब अगर मातूफ को हम इसके लिंक्ड है ना, मातूफ वैसे भी इसके साथ लिंक्ड है, इस वाले मुरक्कब के साथ लिंक्ड है, सलासु अबनाइन व अरबाउ बनातिन। तो उसकी सिर्फ अगर हम ये इसको जुमला खबर दे देंगे, खालिद की खबर क्या है कि उसके 3 बेटे, सिर्फ 3 बेटे तो नहीं है ना, बेटियां भी तो है ना, तो बेटियों को भी तो बीच में शामिल करना है। लेकिन हम उसको जब टेक्निकली, वैसे तो पूरा सलासु अबनाइन व अरबाउ बनातिन, ये पूरा जुमला जो है ये खबर है खालिद की, पूरा ये एंड तक यहाँ तक बनातिन। लेकिन अरबी के हिसाब से जब आप एराब के हिसाब से टेक्निकली इसको एनालिसिस करते हैं तो फिर आप इस तरह नहीं कहते, आप कहते हैं लाहू सलासतु अबनाइन जुमला इस्मिया अपने मातूफ के साथ मिलके, जो भी मातूफ होगा। अच्छा, मातूफ 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, तो आप वो भी कहेंगे कि बहुत सारे मातूफ के साथ मिलकर, जितने भी मातूफ हैं उन सब के साथ मिलकर खालिदुन की खबर है। बात समझ आ गई सबको आपको? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 9 ली खमसतु इखवतिन व सित्तु अखवातिन। आई हैव कितने 5 ब्रदर्स एंड कितनी बहनें हैं, सित्तु 6 सिस्टर्स, ठीक है। आई हैव
5 brothers and 6 sisters. تو اب یہاں بھی دیکھیں لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم خمسۃ مبتدا مؤخر اخوتن مضاف الیہ اور یہ مبتدا ہے اور عدد ہے مضاف بن رہا ہے ممیز بن رہا ہے مبتدا بن رہا ہے اور باقی ستو اور پھر یہ معطوف ہے. یہ معطوف کس کے اوپر ہے؟ اس والے مرکب کے اوپر. یہ نمبر 10 یہ سیم جملے ہیں بس یہاں پہ کیا فرق ہے؟ خمسۃ مؤنث ہے اخوتن جو ہے ہاں اخوتن کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ راؤنڈ تا لگی ہوئی ہے. یہ تو دونوں مؤنث کیوں آگے؟ اخوتن جی یہ مذکر ہے. راؤنڈ تا کس چیز کی ہے؟ یہ راؤنڈ تا یہ کیا ہے اخوتن میں؟ جی یہ وزن کی تا ہے. آپ بولیں گے کہ یہ وزن کی تا ہے، جمع کے وزن کی تا ہے. ٹھیک ہے پلورل کے وزن کی تا ہے، پیٹرن کی تا ہے. یہ مؤنث کی نشانی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ جو راؤنڈ تا ہے نا اس کے بہت سارے استعمال ہیں، بہت سارے استعمال ہیں انشاءاللہ. ایک تو سب سے بڑی اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کو تائے مربوطہ بولتے ہیں. لیکن پھر یہ راؤنڈ تا بہت سارے اور بھی استعمال، کبھی واحد کو بھی بتاتی ہے، واحد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، کبھی یہ وزن کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی اس کے علاوہ وہ جمع قلت اور جمع کثرت کا جو لیسن ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر جب آپ ایڈوانس میں جائیں گے تو پھر آپ کو یہ پڑھائیں گے. لیکن یہاں پہ اخوتن بردر ظاہر ہے مذکر ہی ہوں گے نا. تو خمسۃ عدد کون سا لائے ہیں ہم یہ اس کے لیے؟ مؤنث. واربعوا بناتن اربعوا جو ہے وہ ستو کیا ہے؟ وہ مذکر ہے کیونکہ اخواتن مؤنث ہے. نمبر 10 فی حاضل کتابی عشرۃ دروس. اس کتاب میں کتنے درس ہیں؟ 10. ٹھیک ہے عشرۃ دروس. There is 10 lessons in this book. تو یہ بھی اوپر والے جملے کی طرح جو حاضی آیا تھا فی حاضی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم الکتاب بدل عشرۃ مبتدا مؤخر دروس مضاف الیہ. باقی رول وہی ہیں. عشرۃ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ عشرۃ جو ہے مؤنث ہے اور دروس مذکر ہے. درسن کی جمع دروسن. ساتھ سارے وہ لکھ لیں جمع واحد جمع درسن کی جمع دروسن. نمبر 11 لنا اربعۃ اعمام وخمس امات. جی اعمامن کس کو بولتے ہیں اور اماتن کیا ٹرانسلیشن کریں ان دونوں کا؟ انکل اور آنٹیز. ٹھیک ہے چچا اور اماتن پھپھیاں مطلب وہ جو پھپھوز جی چچا اور پھپھی. اعمامن چچا کے لیے آتا ہے اور اماتن پھپھی کے لیے. تو کیا ہوگا؟ لنا ہمارے لیے وی ہیو کتنے؟ 4 کیا ہیں؟ چچا ہیں. ٹھیک ہے وخمس اماتن اینڈ 5 پھپھیاں 5 پھپھیز آنٹیز آنٹس. تو لنا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہمارے کتنے؟ 4. ہمارے لیے نہیں ہم کہتے نا وی ہیو، اس طرح ہم ٹرانسلیشن کریں گے وی ہیو 4 انکلز اینڈ 5 آنٹیز. تو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم اربعۃ مبتدا مؤخر اور یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ مؤنث میں ہے عدد. کیوں؟ کیونکہ اعمامن یہ جمع میں ہے اور یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے تو اربعۃ مؤنث میں ہے مبتدا اور پھر مضاف اور پھر ممیز. ٹھیک ہے اور اس کی تمیز کیا ہے؟ اعمامن یہ تمیز ہے. وخمسو خمسو پھر وہی آ گیا یہ اب مذکر آ گیا کیونکہ اماتن پھپھیاں جو ہیں وہ مذکر ہیں مؤنث ہے. یہ واو کے بعد معطوف ہے اور کس کے پر معطوف ہے؟ اربعۃ اعمام. آئی ہوپ سو اتنی زیادہ پریکٹس کے بعد اب ٹھیک ہے یاد. اب 2-3 رہ گئے. فی بلدی نمبر 12 فی بلدی خمسو جامعاتن. اب آپ نے اگر یہ کیا ہوا تھا جن لوگوں نے تو وہ میچ کر لیجئے گا اپنے ساتھ کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے.
جنہوں نے کیا ہوگا وہ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کو اپنی مسٹیکس پتہ چل رہی ہوں گی کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کیا. جنہوں نے نہیں کیا ہوا تھا وہ ابھی کر رہے ہیں تو وہ بعد میں کر کے دیکھیں نا. ٹھیک ہے. فی بلدی ان مائی کنٹری. بلدی کتنے لفظ ہیں؟ 2. بلدن اور ساتھ اس کے پلس یا متکلم لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بلدن تھا، بلدو اور یا متکلم فی بلدی میرے کنٹری میں، میرے ملک میں 5 جامعاتن کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ 5. 5 جامعاتی، جامعاتن یہ اس کی واحد لکھ لیں، جامعاتن واحد یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث ہے اس لیے 5 آ گیا. سیم وہی فی بلدی اتنا جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم یا متکلم اس کے ساتھ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور 5 مبتدا مؤخر اور پھر یہ مضاف ہے اور ممیز جامعات تمیز. نمبر 13 فی حاضت درسی، سیم وہی جملہ پیچھے والا، اس درس میں، ان دس درس، ان دس لیسن. ان دس لیسن کیا ہے؟ 8 کلمات جدیدت. اب آپ نوٹ کریں یہاں پہ اس درس میں کتنے کلمات ہیں؟ 8 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فی حاضہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، الدرسی کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ بدل ہے، حاضہ کا بدل ہے. حاضہ کیوں مجرور ہے؟ فی کی وجہ سے. 8 مرفوع ہے اور یہ مبتدا ہے، ٹھیک، مؤخر ہے. کلماتن مضاف الیہ اور تمیز ہے، اس کی اہم پوزیشن جو ہے وہ تمیز ہے. جدیدتن یہ کیا ہے؟ نعت کہ مضاف الیہ. تو یہ مؤنث کیوں آ گئی ادھر؟ تو کلماتن، کلماتن جمع، کلو جمع مؤنث. واحد کیوں آئی؟ سوری، مؤنث تو ہو سکتی ہے کیونکہ کلماتن جو ہے مؤنث ہوتا ہے، لیکن واحد کیوں آئی؟ میرا یہ سوال تھا. تو کلماتن کلو جمع مؤنث کہ جمع ہے اور مؤنث کی جمع، اس لیے یہاں پہ واحد ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. یہ رول آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. ان دی نمبر 14 ثلاثو مجلاتن. مجلاتن بولتے ہیں میگزینز کو. ٹھیک ہے. I have 3 magazines. میرے پاس 3 میگزینز ہیں. اندی میں اندا اندا جو ہے ظرف ہے، تو اندا کیا ہے؟ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. I have کتنی؟ 3 میگزینز. میرے پاس 3 میگزینز ہیں، رسالے ہیں. اندا جو ہے ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، ظرف کی ایک ہی خبر آئی ہے، خبر مقدم یا متکلم مضاف الیہ. ثلاثو مبتدا مؤخر پلس آخری جملہ ہے اس لیے اس کو میں پورا کر دیتی ہوں اچھی طرح، مضاف پلس ممیز اور مجلاتن مضاف الیہ پلس تمیز، اور یہ مؤنث ہے مجلاتن، اسی لیے ثلاثو مذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. اگر سپوز مجلاتن کی ہم نے تمیز لانی ہو کہ میرے پاس 3 نئے میگزینز ہیں، تو پھر کیا آئے گی تمیز؟ بتائیں. 3 نیو میگزینز ہیں. نعت، سوری تمیز نہیں لانی ہو، نعت لانی ہو، سوری. کیا آئے گی؟ صحیح ہے، ماشاءاللہ. یہی جدیدتن، سیم یہی نعت آئے گی، جدیدتن. کیوں؟ کیونکہ مجلاتن جو ہے یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی نعت جو آئے گی وہ بھی مجلتن، مجلتن ہے اس کی واحد، تو وہ بھی اسی لیے غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ پھر یہ تمیز بن رہا ہے مجلاتن، تو یہ تمیز بن رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو تمیز آ گئی کہ نہیں آئی؟ بتائیں مجھے، آپ کو تمیز آئی ہے کہ نہیں آئی؟
اب ماشاءاللہ سے آپ کا یہ باقی ساری ایکسرسائزز آپ نے کر لی. اب رہے گی نمبر 4. نمبر 4 جو ایکسرسائز ہے اس میں انالائز نہیں کرواؤں گی آپ کو جملوں کو کہ مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے, یہ نہیں میں کرواؤں گی. اس میں صرف ہم کیا کریں گے کہ جو عدد دیا گیا ہے نا عدد, اس کو ہم خالی لکھتے جائیں گے نا, تاکہ ہمیں نا پھر وہ پتہ چل جائے نا. ٹھیک ہے, عدد کو اصل میں مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ عدد کو جاننا ہے کہ یہ عدد کون سا ہے. یہاں پہ تو 4 اس طرح لکھا ہوا ہے نا نمبرز میں, تو آپ عربی میں بتائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب دیکھیں نمبر 4 ایکسرسائز, یہ جلدی سے اسی لیے ہو جائے گی. نمبر 4 میں کیا کرنا ہے, اقرا. یہ اب آپ بے شک اپنی بک کے اوپر یہاں پہ ان کے میننگ بھی لکھ لیں آپ نا. اقرا کیا مطلب ہے, ریڈ پڑھیے. الجملہ کیا پڑھیے, کیا پڑھیے, الجملہ. سنٹینس یا سنٹینسز جمع ہے یہ الجملہ یا وہ ہے واحد ہے. ایک تو جملہ ہوتا ہے نا واحد, یہ تو جمع ہے نا, پلورل ہے نا. ٹھیک ہے, الجملہ جملتن کی جمع الجملہ. جملے پڑھیے. ٹھیک ہے, سینٹنسز پڑھیے. کون سے سینٹنسز, الآتیتا آنے والے, فالوئنگ آنے والے جو آگے دیے جا رہے ہیں وہ پڑھیے. الآتیتا الجملہ کی جو الجملہ کی الآتیتا نعت بن رہی ہے, بس یہ بتا دیتی ہوں. تو یہ واحد کیوں آئی, واحد کیوں آئی, کیونکہ جملہ جو ہے کیا ہے, کلو جمع مونس, غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. اقرا فعل امر ہے, پڑھو تم پڑھو, اس کا فاعل مستتر ہے, انتا کی ضمیر, الجملہ اس کا مفعول بھی ہے اس وجہ سے منصوب ہے, الآتیتا اس کی نعت ہے جملہ کی اس لیے منصوب ہے, اور واحد ہے یہ کیونکہ یہ کلو جمع من. وَاکْتُبْہا اور لکھو, کس کو لکھو, اس کو, کس کو, ہا کی ضمیر, ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, یہ آپ کو انالیسس کروا رہی ہوں, سینٹنسز کو, گڈ, جملوں کو. اسی لیے یہ بھی واحد مؤنث آئی. کیسا ہے, واحد مؤنث آئی. ٹھیک, کہ ان جملوں کو لکھیے. مع ساتھ کتابت الاعداد الواردتی, ساتھ اس کے لکھیں کیا, عدد کے جو وارد ہوئے ہیں, جو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, کون سے عدد, یہ جو عدد ہیں یہ دیے گئے نا, ان کو لکھیں آپ. تو مع ظرف کتابتی مضاف الیہ الاعدادی اعداد کے, تو الواردتی فیہا نمبرز جمع میں آیا, الواردتی جو اپیئر جو نظر آ رہے ہیں جو دیے گئے ہیں وارد ہوئے ہیں, فیہا اس میں بالحروفی حروف کے ساتھ. ٹھیک ہے, حروف کے ساتھ اس کو آپ نے لکھنا ہے. ابھی عدد جو دیے گئے ہیں نا ان کو آپ نے لکھنا ہے. تو الحمدللہ جتنا تھا ضرورت میں نے آپ کو بتا دی. اچھا جی, لی اب بتاتے جائیں آپ. شاباش, ویری گڈ. کیا ہوگا یہاں پہ, جیسے اب کچھ سسٹر جو ہے نا وہ عربی لکھ سکتی تو ویری گڈ وہ لکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. انگلش میں صحیح طرح نہیں آتا. I have 4 brothers and 3 sisters. اب بردر کے ساتھ 4 کے لیے کیا آئے گا, اربعتو, راؤنڈ تا کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے پلیز اس کو اپنے پاس لکھنا ہے. میں اتنی تیزی سے نہیں لکھ سکتی لیکن بہرحال حرکات نہیں میں ڈالوں گی تو اس لیے جتنا لکھ سکوں گی وہ لکھوں گی. اربعتو, اور یہاں پہ کیا ہوگا, 3 کے لیے مذکر میں لکھیں گے. یہ آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہوگی, اس کو ضرور کیجئے گا. ثلاثو. نمبر 2 محمدن لہو, محمد he has 5 sons and 8 daughters. اب 5 جو ہے مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا, 5 کا لفظ مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا, کیونکہ ابناؤ ہے تو خمسہ تو, اور 8 کے لیے مذکر آئے گا کیونکہ ثمانی. گڈ, صحیح. ہم انالیسز نہیں کریں گے اب اس کا, صرف ہم یہ ان دی I have 10 books and کتنے مجلات, 7. یہ 7 جو ہے نا اس طرح لکھا جاتا ہے عربی میں, مجلاتن. تو 10 کے لیے اب کتبن مذکر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے عشرتو.
آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور 7 کے لیے کیا لکھیں گے؟ یہ اب آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. سب او میں کوئی غلط کر دوں تو بتا دیجیے گا. نمبر 4 فی المستشفی ہاسپٹل میں there is 9 doctors and 6 nurses. 9 کے لیے شاباش. طبیباتن کے لیے پھر مذکر آئے گا تسعو یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور 6 کے لیے ممرضاتن. ہاں یہاں کیا آئے گا؟ یہاں بھی مذکر آئے گا. دونوں مذکر آئیں گے کیونکہ دونوں مونس ہے نا. طبیباتن معدود بھی مونس ہے اور ممرضاتن دونوں مونس ہے. تو اس لیے 9 کا عدد جو ہے یہ بھی مذکر آئے گا اور 6 کا عدد بھی مذکر آئے گا. ممیز دونوں میں مذکر آئے گا. تسع اور ستو. نمبر 5 ان دی I have 4 shirts. تو شرٹس جو ہیں یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہوتی ہے. قمیصن اس کی واحد یہ ہے، قمیصن مذکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو مذکر مؤنث پتہ ہونی چاہیے. تو قمیصن جو ہے یہ مذکر ہوتی ہے، تو قمیصانن یہ بھی مذکر ہے. تو پھر یہاں پہ عدد کیا آنا چاہیے؟ اربعۃ مؤنث میں. نمبر 6 لحاظ سیارتی 4 ابواب. اس گاڑی کے کتنے دروازے ہیں؟ 4. تو اب ابوابن بابن کی جمع ہے، تو بابن جو ہے مذکر ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں بھی یہی آئے گا، یہ والا اربعۃ. نمبر 7 فی ہذہ الکلمۃ 5 احروف. اس کلمے میں 5 لیٹرز ہیں، 5 حروف ہیں، پارٹیکلز ہیں. تو احروفن جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ حرفن کی جمع ہے نا. حرف کی 2 جمع ہوتی ہیں. حروف ایک یہ جمع ہے حروفن، اور احروفن یہ 2 جمع ہوتی ہیں. اینڈ پہ دی ہوئی ہیں، اس لیسن کے اینڈ پہ دیکھ لیجئے گا. حرف کی تو یہ جمع ہے، پھر مذکر ہے، تو اس لیے اس کا عدد پھر 5 آئے گا. ٹھیک. 5 فی مدرستنا ان our school کیا ہے؟ there is 8 teachers. اب معدود کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو پھر ثمانی مذکر آئے گا. عدد کیا آئے گا؟ مذکر. ثمانی. نمبر 9 فی بیتنا in our house 10 men and 10 women. 10 آدمی ہیں اور 10 عورتیں ہیں گھر میں. تو 10 آدمی، تو یہاں پہ اب دونوں 10 ہیں. زبردست، اچھا جملہ ہے. تو رجالن سے پہلے کیا آئے گا؟ عشرۃ، اور یہاں پہ اشرو. ٹھیک. نسائن سے پہلے یہ والا مذکر آئے گا اور یہ والا مؤنث آئے گا. نمبر 10 ذهب ابی الی الریاض. My father went to the Riyadh قبل 3 days before. میرے فادر ریاض گئے 3 دن پہلے. قبل ظرف ہے، تو اب بتائیں یہاں پہ 3 کے لیے کیا آئے گا؟ ایامن یومن کی جمع ہے، تو یوم جو ہے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. یوم کیا ہے؟ مذکر. تو ایام اس کی جمع ہے تو مذکر ہے. تو ثلاثہ. اچھا اب مجھے بتائیں یہ والا جو عدد ہے ثلاثہ، اس کے اوپر حرکت کیا لگاؤں؟ اعراب کیا ہوگا؟ تا کے اوپر حرکت کیا ہونی چاہیے؟ دمہ، فتحہ، کسرہ. یہاں پہ اب یہ انشاءاللہ اس ٹائپ کا آپ کو جملہ دوں گی ٹیسٹ میں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں ہاں اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا. قبلہ کیا ہے؟ قبلہ کیا ہے؟ ظرف ہے نا. تو ظرف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک. چلیں گڈ. یہ والا جو جملہ نا اس کا ہم انالائز کرتے ہیں کیونکہ یہ پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا. یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے نا، تو اس کو انالائز کرتے ہیں پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. ویسے بھی جملہ فعلیہ آ گیا. جملہ فعلیہ ایک بھی نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آخری جملے میں کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ جاتے ہیں. زبردست. ذہب فعل،
فعل ماضی. فائل فائل بتائیں, سارا ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. فائل کہاں ہے؟ ہڈن نہیں, میرے فادر گئے, جانے والے کون ہیں؟ فادر, ابو. ابو فائل ہیں. ابن, اس کے ساتھ یا متکلم لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. میرے فادر, ٹھیک ہے, اسماء الخمسہ میں سے ہے. تو ابو پھر کیا ہوگا؟ ذہب فعل, ابو فائل, و ہوا اور کیا ہے؟ مضاف. ٹھیک, ابھی آپ سنتے جائیں, سٹیپ بائی سٹیپ کریں, ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. ذہب فعل, ابو فائل ہے, پلس و ہوا مضاف, مضاف کی پوزیشن میں, اور یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک, الی حرف جر, الریاضی مضاف اسم مجرور. ٹھیک, جار مجرور ہو گیا. بس جار مجرور کی یہاں پہ کوئی خبر نہیں بن رہا کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے, متعلق کے فعل ہوتا ہے جار مجرور. ٹھیک ہے, زیادہ تر. آگے دیکھیں, قبلو ظرف, کون سا ظرف ہے؟ ظرف زمان یا مکان؟ پہلے, قبل, زمان, ظرف زمان. ٹھیک ہے, ٹائم کے لیے آ رہا ہے. 3 دن پہلے, ٹائم. قبلو ظرف, تو اب یہ 3 کے لیے آپ نے استعمال کیا ثلاثہ تو, جو عدد ہے وہ یہ ہے ثلاثہ تا. تو اب بتائیں مجھے ظرف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے نا. تو پھر یہ چونکہ یہاں پہ تو یہ نمبر میں لکھا ہوا ہے نا اس طریقے سے, لیکن جب آپ عربی میں اس کو لکھیں گے تو پھر تی آئے گا. قبلہ ثلاثتی, یہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اس کو, قبلہ ثلاثتی ظرف اور ثلاثتی مضاف الیہ. تو یہاں پہ یہ جو نمبر ہے یہ مضاف الیہ کی پوزیشن میں ہے. اچھا, اب نمبر اور کتنی پوزیشن میں ہیں؟ نمبر 1 مضاف الیہ ہے, نمبر 2 پلس مضاف پلس ممیز. نہیں, منوط کس طرح ہوگا؟ منوط کیسے ہوگا بھائی؟ منوط کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ایامن جو ہے یہ تو مضاف الیہ ہے, نمبر کے بعد تو مضاف الیہ ہوتا ہے نا ممیز. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیشہ جو عدد ہوتا ہے وہ مضاف ہی بنتا ہے نا. یہ جتنے بھی آپ نے ابھی اوپر عدد پڑھے ہیں وہ سارے مضاف تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا, پھر باقی پوزیشن ان کو ہم بعد میں دیتے ہیں. یہ سب مضاف ہے نا, یہ سب مضاف ہے. یہ والا عدد معدود کا جو مرکب ہے اس میں عدد آلویز مضاف اور معدود آلویز مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ تو پکی اس کی پوزیشن ہے. باقی پوزیشن اور ایک دوسری پوزیشن کیا ہے ان کی؟ فرسٹ عدم ممیز اور تمیز. یہ 2 پوزیشن تو ان کی پکی ہے نا. اس کا تو جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ثلاثو ہمیشہ مضاف بھی ہوگا اور ممیز بھی ہوگا. ٹھیک, 2 پوزیشن ہے. طالباتن جو ہے ہمیشہ مضاف الیہ بھی ہوگا اور تمیز بھی ہوگا. یہ 2 تو پکی ہو گئی. باقی پھر جب یہ جملے میں یہ مرکب یوز ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ جو اور ایکسٹرا پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا اب یہاں پہ ثلاثتی جو ہے اس کی ایک اور پوزیشن آ گئی مضاف الیہ, کیونکہ اس سے پہلے قبلہ آ گیا. ٹھیک ہے نا, اس کی ایک ایکسٹرا پوزیشن آ گئی. اگر یہ کہیں پہ یہ مبتدا بن رہا ہوتا ہے تو وہ مبتدا پوزیشن آ جاتی ہے, کہیں پہ کچھ بھی جو بھی اس کی پوزیشن بن رہی ہوتی ہے وہ آتی ہے. تو یہ بات سب کو سمجھ آ گئی کہ اس کی 2 عدد اور معدود کی 2 فکس پوزیشن جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے. وہ کیا ہیں وہ 2 فکس پوزیشنز کہ وہ مضاف ہوتا ہے اور ممیز ہوتا ہے عدد, اور معدود کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے اور تمیز ہوتی ہے اس کی. آئی ہوپ سو انشاءاللہ تعالی یہ عدد معدود جتنی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو پڑھایا یہ آپ کو اب آ جانا چاہیے. آ گیا؟ اور الحمدللہ میرے حساب سے یہ لیسن اب ختم ہو گیا ہے. اس کے موٹے موٹے جو رول ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر 5 جو ایکسرسائز ہے
اس میں آپ نے وہی والا جو پچھلی ایکسرسائز تھی نا وہی دہرانی ہے. وہ کیا کرنی ہے, یہ جتنے بھی نیچے دیے ہوئے نا اسم سیارتن اختن طالبتن مجلتن بنتن ساعتن, یہ کیا ہیں, مؤنث ہیں کہ مذکر ہیں؟ کوئی ان میں سے مذکر ہے؟ مذکر ہے نہیں. تو اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ اوپر لکھا ہوا ہے انہوں نے اکتب الاعداد من 3 to 10 کہ آپ نے لکھنے ہیں عدد 3 سے 10. جب آپ 3 سے 10 عدد لکھیں گی تو پھر کیا کریں گی, وجعل اور بنائیں کلن من الکلمات الاتیاتی معدودن. تو یہ جو نیچے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں ان کو معدود بنائیں, یہ جتنے لفظ دیے ہوئے ان کو معدود بنانا ہے. اب جب آپ ان کو معدود بنائیں گی تو کیا کرنا ہوگا, آپ کو کیا کرنا ہوگا, ان کو کیا چینجز لانی ہوں گی جمع میں, کیونکہ 3 سے 10 تک تو جمع میں لانا پڑے گا نا. تو سیاراتن پھر ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ جب آپ 3 لگائیں گی تو سیاراتن, اختن کی اخواتن, طالباتن, مجلاتن, بناتن, ساعاتن, یہ سارے جمع بنیں گے تو ان کے ساتھ آپ لگائیں گے نا 3 سے 10 تک. تو یہ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ آپ خود کریں گے, کیونکہ اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہوگا کہ جیسے مثلاً ایک میں کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں, سیاراتن کو سیاراتن لکھا ہے آپ نے, اور یہاں پہ کیا آپ کریں گے, کیا آئے گا عدد کیا آئے گا, 3 اگر لگانا ہے تو 3 مذکر آئے گا نا. تو 3 کے لیے ثلاثو, ٹھیک, یہ ثلاثو سیاراتن, ثلاثو اخواتن, ثلاثو طالباتن, ثلاثو مجلاتن, ثلاثو بناتن, ثلاثو ساعاتن. اور پھر اسی طرح یہ 3 کے ساتھ ہو گیا, یہ سب لکھیں آپ. پھر 4 کے ساتھ اربعو سیاراتن, اربعو اخواتن. 3 سے لے کے 10 تک آپ نے ہر لائن کو لکھنا ہے. تو یہ کتنی آپ کی تقریباً ایک ہی اس میں لکھ دیجئے گا نا سارے, سلاسو لکھ کے آگے سیاراتن, اخواتن, طالباتن, وہ پوری لائن میں ایک لکھ دیں گے سارے. پھر اربعو کے بعد پھر سیاراتن, یہ ایک ہی دفعہ لکھا جائے گا, اس کو کاپی پیسٹ کرتے جائیں انشاءاللہ. تو یہ آلموسٹ آپ کی 3 سے 10 تک لائنیں بن جائیں گی, 8 لائنز بنیں گی. الحمدللہ آپ کا لیسن ختم ہو گیا یہ والا. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن پہ چلیں گے. نئے کلمات کیا تھے, المجلتو میگزینز واحد, اور اس کی جمع مجلات. انڈونیشیا حرفن, الحرفو حرف ایک حرف, احرفن اور حروفن. آپ کو معلوم ہے سم ٹائم 2 جمع ہوتی ہیں, ہم عام طور پہ حروف یوز کرتے ہیں نا, حرفن کی جمع حروف, لیکن یہ دو ہیں اس کی جمع, اور دونوں جمع تکسیر ہیں. الکلمتو لیٹر لفظ, کلماتن جمع 2 جمع اس کی نا اس کی. باقی یہ سارا پوائنٹ ٹو ریممبر آپ کو معلوم ہے. 1 اور 2 کے لیے جو رول تھا وہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ نعت بن کر آتا ہے, اور یہ سب ان کی انگلش لکھی ہوئی ہے. درسن کی جمع دروسن, غرفتن کی جمع غرفن, امن کی جمع امامن, باقی سب آپ کو آتے ہیں. اب بتائیں کوئی سوال, کوئی کنفیوژن, کوئی چیز جو نہیں سمجھ آئی تو نو پرابلم, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی نا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم یہ والا لیسن سٹارٹ کریں گے 21 نمبر, اولڈ بک کا 21 اور نیو بک کا 11. یہ لیسن کیا ہے, الدرس الحادی والعشرون. پہلے تو آپ یہاں دیکھیں 21 کو کیسے لکھنا ہے, یہ آپ نے انشاءاللہ, چونکہ ابھی تو آپ نے کہاں تک پڑھے ہیں عدد, 3 سے لے کے 10 تک پڑھے ہیں نا, ٹھیک. تو یہ اب کیا ہے 21 21 کیسے لکھیں گے بک 2 میں آپ یہ کریں گے, ٹھیک ہے, ایسے. الحادی والعشرون, حادی کس سے ہے اگر آپ غور کریں, واحد سے ہے نا, ٹھیک ہے نا, واحد سے. تو 1 کے لیے میں جسٹ ایسے ہی آپ کو ایکسپلین کریں, عشرون کا مطلب ہوتا ہے 20, تو 1 اور 20 21 21 ہو گیا نا. تو یہ اس طرح ہوں گے عدد بعد میں جا کے, لیکن وہاں پہ
عدد جو ہوگا مرکب کی شکل میں ہوگا. ابھی تو آپ نے عدد واحد ایک لفظ کی شکل میں پڑھا نا, یہ پورا عدد ہے, یہ پورا عدد ہے یہ. تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ بک میں پڑھیں گے. بہرحال یہ تو چونکہ ابھی ابھی آپ نے تازہ پڑھا تھا اس لیے میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہی تھی. مدرستی کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی بک میں اس لیے بول رہا ہے اشرو کیونکہ وہ ہے نا نیو بک ہے. نیو بک میں 11 ہے نا, نیو بک میں لیسن 11 ہے, تو ادھر ہادی اشرا ہے 10 اور 1. مائی اسکول, میرا اسکول, یاد ہے کچھ بچپن میں میرا گھر, میرا اسکول, میری ٹیچر لکھتے تھے آپ ایسے. تو ایگزیکٹلی یہی ہے وہ ایسے ہے, یہ مضمون جو لکھا کرتے تھے نا, بیتی میرا گھر. تو الحمدللہ پچھلے لیسن میں, پچھلے 10th نمبر شاید لیسن تھا وہ جس میں آپ نے بیتی کیا تھا. یہاں ہے میرا اسکول. تو اب یہ گڈ اولڈ ڈیز کو دوبارہ دہرائیں, اور یہ اس لیسن میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس لیسن میں کوئی نیا رول نہیں ہے. یہ لیسن کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارے جتنے لیسن آپ نے پچھلے پڑھے ہیں ان سب کا نچوڑ ہے. یہ آپ کی پریکٹس ہے کس چیز کی؟ جو رول پڑھے ہیں. مثلا کیا کیا پڑھا آپ نے؟ جملہ اسمیہ, فعلیہ, پتہ نہیں مجھے یہ دیکھا نہیں میں نے اس میں شاید فیل یوز ہوا ہے یا نہیں. باقی آپ نے خبر کی قسمیں, ٹھیک ہے نا, جار مجرور اور جو بھی خبر کی قسمیں ہیں. پھر جمع, ڈفرنٹ ٹائپ کی جمع, تکسیر, اور وہ بالکل انالیسس کریں گے آپ, یہ جملوں کی ٹرانسلیشن کریں گے. یہ آپ کا کلاس ورک ہے. کس سینس میں کرواؤں گی میں, لیکن آپ کر کے آئے ہوں گے تو آپ انجوائے بھی کریں گے, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں آپ کو یہ بک ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو ایک ریٹن ٹیسٹ دوں گی. آپ کا ایک فائنل ریٹن ٹیسٹ ہوگا. اس ٹیسٹ کے مارکس آپ کے ڈیپینڈ کریں گے. آپ کو بک 1 کی میں سند دوں گی انشاءاللہ تعالی. ویسے تو پورے کورس کی ہوتی ہے لیکن میں بک 1 کے لیے بھی دوں گی آپ کو ایک سند انشاءاللہ تعالی. وہ ڈیپینڈ کرے گا سرٹیفکیٹ کس چیز کے اوپر, کہ آپ کا جو آخری جو فائنل ٹیسٹ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. اور وہ ٹیسٹ کس شکل میں ہوگا؟ اس شکل میں ہوگا, ایسے کی شکل میں. بجائے اس کے کہ میں ڈفرنٹ رول آپ سے کراؤں, میں چاہوں گی کہ آپ اپلائی کریں اس کو نا. اردو میں بھی دوں گی اس کو, آپ انگلش عربک میں ٹرانسلیٹ کریں گے, اور اسی ایسے کی بیس کے اوپر ہوگا کیونکہ اس میں سارے رول آ رہے ہیں نا. تو انشاءاللہ پھر اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی, ٹھیک ہے نا. چوائسیز ہوں گی, نو پرابلم, چوائسیز بھی دوں گی, لیکن یہ ایک اس کا پارٹ ہوگا نا, چھوٹا سا ایسے ہوگا, وہ پارٹ ہوگا. اردو سے آپ نے عربک میں کرنا ہوگا, انگلش سے عربک, باقی پھر اور بھی چیزیں ہوں گی ظاہر ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن میرا مطلب ہے کہ اردو سے عربک میں آپ کو لکھنا ہوگا, یہ ہوگا آپ کا ٹیسٹ, ٹھیک. یہ آپ انجوائے کریں گے اگر آپ اس کو کر لیں نا, یہ والا ایسے, تو پھر آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.